ایک صحابی ہیں، بس آخری جملہ، ایک صحابی ہیں ابو جحیفہ اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کھانا خوب پیٹ بھر کے کھایا ہوا تھا۔ تو کھانا جب پیٹ بھر کے کھایا تو جب حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائے، اچھا بھائی جب کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ڈکار آتی ہے۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ ڈکار نبی علیہ السلام کی نظر میں کتنی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اب اس پہ بات آ گئی تو اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا، اب تھوڑا سا آپریشن ہوگا اس پہ۔ اپنی ڈکاریں بند کرو۔ آج دنیا میں جو پیٹ بھر بھر کر کھانے والے لوگ ہیں، کل قیامت والے دن بھوکے ہوں گے۔ اور اس موضوع پر پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ۔ میں نے حدیث بھی آپ کو سنائی تھی، کیا حضور نے فرمایا تھا کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو اور اس کی توند یہاں تک پہنچی بھی ہو، چل رہا ہوگا تو اس کا پیٹ اس سے آگے آگے چل رہا ہو۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کا مزاج نہیں ہے۔ اس لیے صحت، ہاں ایک اور حدیث یاد آ گئی آپ حضرات کی برکت سے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف نا لوگ توجہ نہیں کرتے، ایک صحت اور ایک فراغت۔ فراغت کے لمحات کو قیمتی نہیں بناتے، موبائل پہ لگے ہوئے ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، اور بھائی کو قرآن کی تلاوت کر لو، کوئی تسبیح کر لو، کوئی ذکر اذکار کر لو۔ یہ موقع پھر نہیں آئے گا، جو وقت نکل گیا وہ نکل گیا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور فرمایا کہ دوسری صحت ہے، صحت کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے، خوابیں پاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، صبح بھی مرغ مسلم، دوپہر بھی مرغ مسلم، رات بھی مرغ مسلم، اگلی صبح اٹھنے کے لیے جان ہی نہیں ہے، بے بس ہوئے بیٹھے۔ تو یہ ڈکار مارنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ایک تو ویسے ہی غیر اخلاقی حرکت ہے، اور دوسرا جو اس سے ماحول کے اندر تعفن پھیلتا ہے، الامان الحفیظ۔ یہ غذائی دہشت گردی جو ہے نا، خاص طور پہ مسجد میں آنے سے پہلے کم از کم غذائی دہشت گردی نہ کر کے آئیں۔ یہ اپنے جیٹ فائٹر F-16 J-6 وغیرہ سب اپنے گھر چھوڑ کے آئیں، یہاں پہ آ کے نہ چلائیں۔ رمضان میں خاص طور پہ وہ افطاری میں خوب کھابے پاڑ پاڑ کے آئیں گے، مغرب کی نماز میں جو عذاب کھڑا کیا ہوتا ہے، بر بر بر۔ او خدا کے بندو، اللہ نے روزہ اس لیے تو نہیں رکھنے کا حکم دیا کہ تم اب کھابے پاڑنا شروع کر دو۔ بھائی ایک کھجور سے روزہ افطار کرو، آدھا گلاس پانی پیو، مسجد میں آؤ، اللہ اللہ کھائے۔ باقی آپریشن جو کرنا ہے وہ گھر جا کے کرو۔ وہ کسی کے گھر میں گھس کے مارنا ہے، اپنے گھر میں جا کے گھس کے مارو، یہاں مسجد کا آ کے ماحول نہ خراب کرو۔